اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ الحج حج، اشہر مہینے، اشہر معلومات معلوم ہے، معلومات کا روٹ ورڈ عین لام میم۔ فما پس جو کوئی فرضا فرض کیا، لازم کر لیا، فیہن ان میں، فیہن الحج حج کو، فلا پس نہ، رفثا رافاسا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے جنسی گفتگو کرنا یا بے حجاب ہونا عورت سے نہیں جائز۔ ولا اور نہ، فسوق گناہ کرنا، یہ بھی اسم ہے، فا سین قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ولا اور نہ، جدالا جھگڑا کرنا، فی میں، فی الحج حج کے زمانے میں، و اور ما جو، تفعلو تم کرو گے، تم کرتے ہو، فا عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، من سے، خیر نیکی، یعلمہ جان لے گا اسے، یعلمہ اللہ اللہ۔ وتزودوا زا واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن پس بے شک، خیر بہتر ہے، زاد التقوی زاد راہ تقوی بچنا۔ واتقونی اور ڈرو، نون کے نیچے زیر مجھ کو ظاہر کر رہا ہے، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مندو، اولی کا روٹ ورڈ ہے الف واو لام، اور الباب کا روٹ ورڈ ہے لام با با۔ لیسا نہیں، علیکم تم سب پر، جناح کوئی گناہ، جیم نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، ان کے، تبتغوا تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کا، فَإِذَا پس جب، افضتم فا یا ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، پلٹو تم، من سے، عرفات عرفات سے، فاذکروا پس یاد کرو، ذکر کرو، ذال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، فاذکروا اللہ اللہ کو، عند نزدیک، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے، واذکروہ اور یاد کرو اس کو، کما جیسا کہ، ہداکم ہدایت دی تم سب کو، وَإِن اور اگر، تم تھے، من قبلہ اس سے قبل، لمن الضالین گمراہوں میں سے، ضالین کا روٹ ورڈ ہے ضاد لام لام۔ ثم پھر، افیضوا جب تم پلٹو، من حیث جہاں سے، افاضا پھریں، افاض الناس لوگ،
وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ اور مغفرت چاہو اللہ سے. وَاسْتَغْفِرُ کا روٹ ورڈ ہے غین فارا. ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان ہے. فَإِذَا پھر جب قضیتم قاف ضاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے پورے کر چکو تم مناسککم مناسک تم فاذکروا اللہ پس یاد کرو اللہ کو کذکرکم جیسا کہ ذکر کرتے تھے تم آباءکم اپنے باپ دادوں کا او یا اشد زیادہ شدید شین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے ذکرہ ذکر. فَمِنَ النَّاسِ پس جو کوئی لوگوں میں سے مَن یقولو جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہم کو الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے فی الدنیا دنیا میں وما اور نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. ومنہم اور ان میں سے من یقولو جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتاً خوبی بھلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً خوبی بھلائی. وقنا واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے نون صاد با اس کا روٹ ورڈ ہے مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمایا کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے واللہ اور اللہ سریع سین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے سرعت سے جلد سریع الحساب حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو فی میں ایام دنوں میں ایام معدودات معدودات کا روٹ ورڈ ہے عین دال دال یعنی عدد سے ہے معنی گنتی کے. فمن پس جو کوئی تعجلا جس نے عجلت کی جلدی چلا گیا فی میں یومینی 2 دنوں میں. اب یہ یا اور نون جو یومین کے ساتھ لگ رہا ہے یہ 2 دن کو ظاہر کر رہا ہے. فلا پس نہیں اثم گناہ علیہ اس پر. وما اور جو کوئی تأخرا جس تاخیر کرے یعنی رہ گیا فلا پس نہیں اثم گناہ علیہ اس پر. لمن اتقا اس کے لیے جو ڈرتا ہے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا جان لو انکم بے شک تم سب الیہ اس کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے. ہا شین را اس کا روٹ ورڈ ہے.
وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يُعْجِبُكَ پسند آتی ہے تجھ کو. عین جیم با اس کا روٹ ورڈ ہے. قَوْلُهُ اس کی بات. فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے یا گواہ کرتا ہے. شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے. یشہد اللہ اللہ کو علی پر ما جو فی میں قلبہ اس کے دل میں ہے یعنی اپنے دل کی بات پر. وہوا اور وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے. الدو کا روٹ ورڈ ہے لام دال دال اور خصام کا خا صاد میم. وَإِذَا اور جب تولا لوٹ کر جاتا ہے پھرے. واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. سعا تو کوشش کرتا ہے. فی الارض زمین میں. لیفسدا کے فساد پھیلائے. فیہا اس میں. ویہلکا اور ہلاک کرے. ہا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے. یہلک الحرث کھیتی کو. والنسل اور جانے. واللہ اور اللہ. لا یحب نہیں پسند کرتا. لا یحب الفساد فساد کو. وَإِذَا اور جب قیل اس سے کہا جائے لہو اتق اللہ کہ ڈرو اللہ سے. ڈر اللہ سے. اخذتہ پکڑ لیتی ہے اس کو. الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے. اخذتہ العزت عزت یعنی آپ اس میں عزت سے مراد اس کی انا ہے اس کا غرور ہے. بالاسم گناہ پر. فحسبہ پس کافی ہے اس کو. جہنم جہنم. ولبئس اور البتہ برا ہے. بئس المہاد ٹھکانہ. میم ہا دال مہاد کا روٹ ورڈ ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. مَن یشری جو کہ بیچتا ہے. نفسہ اپنے نفس کو اپنی جان کو. نفسہ ابتغاء تلاش میں. مرضات اللہ اللہ کی رضا کے. واللہ اور اللہ. رعوف مہربان ہے. را الف فا اس کا روٹ ورڈ ہے. بالعباد اپنے بندوں پر. آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو. آمنوا ادخلوا داخل ہو جاؤ. فعل امر کا صیغہ ہے. دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. فی السلم اسلام میں. کافہ پورے کے پورے. ولا اور نہ. تتبعوا اتباع کرو پیروی کرو. تابع عین اس کا روٹ ورڈ ہے. خطواتی قدموں کی. خطوات الشیطان شیطان کے. انہو بے شک وہ. لکم تم سب کے لیے. عدو دشمن ہے. عدو مبین کھلا یا صریح واضح.
پس اگر زلل تم پھسل گئے تم، لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، من بعدی بعد اس کے، ما جاءتکم جو آئے تمہارے پاس، جاءتکم البینات صاف حکم، فَاعْلَمُوا پس جان لو، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا۔ حل کیا، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الا مگر، ان یاتیہم کہ آئے ان پر، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم اللہ اللہ، فی میں ظلل سائبانوں میں، لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، من الغمامی بادلوں کے، غین میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی اور پورا ہو جائے، طے ہو جائے، قضی الامر قصہ یا کام، وَإِلَىٰ اور طرف، إِلَى اللَّهِ اللہ کے، ترجعوا لوٹیں گے، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ترجع الامور سب کام، امر کی جمع امور۔ جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 197 سے۔ حج کے چند مہینے ہیں معلوم، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے، اور زیادہ راہ لے لیا کرو، بے شک بہتر فائدہ زیادہ راہ کا بچنا ہے سوال سے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، کچھ گناہ نہیں تم پر، کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر حرام کے، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا، اور بے شک تم تھے اس سے پہلے نا واقف، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں، اور مغفرت چاہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام، تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے، دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کچھ حصہ، اور کوئی ان میں سے کہتا ہے اے رب ہمارے، دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جو کہ ڈرتا ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے۔ آیت نمبر 204۔ اور بعض آدمی وہ ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں،
اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ پھر جب پھرے تیرے پاس سے تو دوڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں، اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ پر، سو کافی ہے اس کو دوزخ، اور وہ بے شک برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے، اور مت چلو قدموں پر شیطان کے، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ پھر اگر تم پھسلنے لگو، تم پھسلو اس کے بعد کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ کیا وہ اس کی راہ دیکھتے ہیں کہ آئے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں، اور فرشتے، اور طے ہو جائے قصہ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے پچھلے رکوع میں مناسک حج کا تذکرہ کیا گیا، اور اب جو یہ رکوع ہے اس میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی حکمت اور اس کی جو روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس کے اب جو شروع میں آیت نمبر 197 کی آیا کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی عرب میں جو بھی پہلے سے رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق فرما دی گئی کہ واقعی حج کے مواقیت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس میں آگے جو ہمارے پاس آتا ہے کہ یہ کون سے مہینے ہیں، یہ شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے، یعنی کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ جو ہے وہ باندھنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس میں تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، یعنی لازم کرنے سے مراد حج کا عزم اور نیت پختہ کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، تو پھر اس میں کن چیزوں سے منع کیا گیا، جن چیزوں سے زمانہ حج میں جن باتوں سے روکا گیا ان میں اولین یہ ہے کہ شہوت کی کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی اگر ساتھ حج کر رہے ہوں تو احرام کی حالت میں ان کے لیے وہی قید ہے جو اعتکاف کی حالت میں ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور باہم جھگڑا تو ویسے بھی ناجائز ہے، اور دوران حج اس سے خاص طور پہ روک دیا گیا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، اس حالت میں لوگوں کے غصے کے پارے جلدی چڑھ جانے کا امکان ہوتا ہے، لہٰذا اس سے خاص طور پہ روکا گیا تاکہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران امن اور سکون ہو۔
اور یہ بات معجزات میں سے ہے کہ آج بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے کے باوجود امن اور سکون رہتا ہے، جنگ اور جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ نظر نہیں آتا۔ اب اس کی کچھ اور اس کی ڈیٹیل ہمیں اس طرح آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بعض چیزیں اس میں سے وہ ہیں جو اصل سے گناہ نہیں ہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، جس میں 6 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اول، عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات، یعنی کہ یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی۔ دوسرے، بری جانوروں کا شکار خود کرنا یا شکاری کو بتلانا۔ تیسری بات، ناخن کٹوانا۔ چوتھے، خوشبو کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہیں۔ باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔ اب ان 6 چیزوں میں پہلی یعنی عورت سے مباشرت وغیرہ اگرچہ فسوق میں داخل ہے، لیکن اس کو رفثہ سے کہہ کر الگ پہلے بتا دیا گیا، کیونکہ احرام میں اس سے اجتناب سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دوسری چیزوں کا تو کوئی نہ کوئی بدل اور کفارہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن مباشرت کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ان میں کوئی مبتلا ہو جائے تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً وقوف عرفات سے پہلے بی بی سے صحبت کر لی تو حج فاسد ہو گیا اور اس کا جرمانہ بھی گائے یا اونٹ کی قربانی سے دینا پڑے گا اور اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا۔ اب اس میں حج کی 7 اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا شہوانی باتوں اور فسق اور فجور سے بچا رہا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی حج کے دوران مناسک کے حج کے علاوہ جو نفلی نیکی کے کام مطلب نوافل پڑھے، اضافی طواف کیے، تو تمہاری یہ نیکیاں بھی اللہ کے علم میں ہیں، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے آگے جو آتا ہے اور زاد راہ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب اس میں 2 طرح کے اس کے معنی لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ لیا گیا ہے کہ یہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر حج میں مادی جو زاد راہ ہے اس کے علاوہ تقویٰ کی پونجی بھی ضروری ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اخراجات کے لیے روپیہ پیسہ تو وافر لے لیا لیکن تقویٰ ساتھ نہیں ہوا تو حج کی برکات سے اور حج کی روح سے محروم رہ جائیں گے۔ لیکن اس کا جو دوسرا مفہوم جو بہت اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان نے خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے، تو اس طرح یہاں تقویٰ سے مراد سوال سے بچنا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو تاکہ تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں تو حج تو تم پر فرض ہی نہیں ہے، تو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے خواہ خواہ وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ اکٹھا کر کے جانا قطعاً غلط ہے۔
اس کو تھوڑا سا میں آپ کو اس طرح اور ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جو تقویٰ سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے کہ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا اللہ پہ توکل ہے. تو اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا ہے اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی ہے. یعنی بے سر و سامانی کے عالم میں مت کھڑے ہو کہ تمہیں خود بھی تکلیف اٹھانی پڑے اور تم دوسروں کو بھی پریشان کرو. سفر حج کے لیے ضروریات سفر ساتھ لینا چاہیے. یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب اور وسائل کو اپنے مقدور کے مطابق حاصل اور جمع کرے، پھر اللہ پہ توکل کرے. اس سے آگے ہمارے پاس پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ تم اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ تم، جو آیت نمبر 198 میں آ رہا ہے، کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو. یعنی اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور اپنے ساتھ کچھ ایسی اجناس لے جائے جنہیں وہاں بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے. اب اہل عرب میں جس طرح عبادات اور معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں شامل کر دی گئی تھیں، تو اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا لیا گیا تھا. تو افعال حج میں بھی طرح طرح کی بیہودیاں کرتے تھے. مینا کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے. تو اس سب کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایام حج میں تجارت کرنا، مزدوری کر کے کچھ کما لینا، یہ بھی یہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اس کے حوالے سے ایک آتا ہے کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے تھے. کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے تھے، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تو آپ نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ ہاں تمہارا حج صحیح ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 198 میں آگے آ رہا ہے کہ پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک. اب وقوف عرفات جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے. یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. اگر کسی سے حج کے باقی مناسک رہ جائیں، صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں ہی شریک نہیں ہوا تو پھر اس کا حج نہیں ہوا. اب ایک دفعہ ہم حج کا ٹائم ٹیبل ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 8 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ سے نکل کر رات مینا میں گزارنی ہوتی ہے. اگلے دن 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ ہے.
اس روز صبح کو عرفات کے لیے قافلے چلتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ جائیں. پھر ظہر کے وقت ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد غروب آفتاب تک عرفات کا قیام ہے جس میں کوئی نماز نہیں. یہاں روایتی عبادت کے سب دروازے بند ہیں. اب صرف دعا ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر دعا کی روح پیدا ہو چکی ہے تو پھر انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتا ہے. اس وقت بس دعا مانگنی ہوتی ہے اور پھر قیام عرفہ کے دوران کھڑے ہو کر بیٹھے ہو جس طرح بھی ہو اللہ سے ہم کلام ہوا جائے. اور اگر کسی وجہ سے کمی ہو جائے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن عام نماز اب کوئی نہیں. 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہونے کے بعد عرفات سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کرنی ہیں اور رات وہیں کھلے آسمان تلے بسر کرنی ہوتی ہے. یہ مزدلفہ کا قیام ہے. مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ مزدلفہ میں واقع ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سکھایا ہے. یعنی ذکر کے جو طور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کے مطابق ذکر کرو اور زمانہ جاہلیت کے طریقے ترک کر دو. یعنی تم اس وقت کے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم حج کی حقیقت سے ناواقف تھے. حج کی بس ظاہری شکل باقی رہ گئی تھی، روح ختم ہو گئی تھی. اس کے مناسک میں بھی رد و بدل کر دیا گیا تھا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہ جاتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے لہٰذا ہم مینا میں ہی قیام کریں گے. باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں گے اور وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں گے. یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں. تو یہاں یہ فرما دیا گیا یہ غلط بات ہے جو تم نے ایجاد کر لی ہے. تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے. پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر. یعنی کہ جب 10ویں ذی الحجہ کو افعال حج سے فارغ ہو جاؤ تو قیام منا کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو جیسے زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ذکر کرو. ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن منا میں قیام کرتے اور بازار لگاتے. وہاں میلے کا سا سما ہوتا جہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے، اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے. اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، اس لیے فرمایا کہ جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو اب اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اب آگے اس آیت نمبر 200 میں یہ بتایا گیا کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی
عرض حرم میں پہنچ کر دوران حج بھی ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، چنانچہ وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں مکمل طور پر دنیا ہی رچی بسی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس اور اس کی محبت بیٹھ گئی تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر چکی ہے، لہٰذا وہاں جا کر بھی صرف دنیا ہی کی دعائیں مانگنا درست نہیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہاں جا کر دنیا اور آخرت دونوں کی دعا مانگنی ہے، اور جو یہی دعا یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی یہ وہ دعا جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا خیر جو ہے وہ ایمان اور ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو، چنانچہ سب سے پہلے انسان ہدایت، ایمان اور استقامت طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ سے دنیا میں کشادگی، رزق میں کشائش کی دعا بھی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بات پسندیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو مانگا جائے۔ یعنی اعمال خیر کی توفیق مانگی جائے۔ اہل ایمان دنیا میں صرف دنیا کی ہی طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی توفیق کی بھی طلب کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 202 میں کہ انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اب یہ الفاظ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ محض دعا کافی نہیں ہوگی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یعنی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے کیوں، سارا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال پر غرور نہیں ہونا چاہیے، اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہیں میرے کسی جگہ نیک عمل میں میری نیت خراب نہ ہو گئی ہو، ممکن ہے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی آ گئی ہو، اس لیے یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ ہاں، اگر انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے آداب اور شرائط ملحوظ رکھے ہیں تو پھر ان کو ان کا حصہ ضرور ملے گا۔ کیونکہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 203 میں اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، اس سے مراد ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ہیں جن میں یوم نحر کے بعد منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان تینوں دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے، یعنی ہر وقت تکبیرات پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔
پھر اس میں جو کوئی 3 دن پورے نہیں کرتا بلکہ 2 دن ہی میں واپس آ جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اصل چیز تقویٰ ہے۔ جو کوئی زمانہ حج میں پرہیزگاری کی روش اختیار کرے تو اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ منی میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 204 سے ہمارے پاس ایک اور یہاں پر موضوع اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں۔ ایک منافقین کے خاص گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ منافقین میں سے بعض تو ایسے تھے کہ ان کی زبانوں پر نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، جبکہ منافقین کی ایک قسم وہ تھی جو بڑے چاپلوس تھے، چرب زبان تھے، ان کی گفتگو ایسے ہوتی تھی جیسے وہ بڑے ہی مخلص ہیں، اور اپنا موقف اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ بڑی ہی نیک نیتی پر مبنی ہے، لیکن ان کا کردار انتہائی گھناؤنا تھا۔ ان کی ساری بھاگ دوڑ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت میں ہوتی تھی۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور ان کا کلام کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، خلوص سے کہہ رہا ہوں، پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں۔ اور منافق کی ایک خصوصیت بھی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے، حالانکہ وہ فی الواقع وہ شدید ترین دشمن ہے۔ کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور لوگوں کی کھیتیاں اور جانیں تباہ کریں۔ اور پھر ایسے شخص سے جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں ایسی خوبصورت کرتے ہو اور عمل اتنا گھناؤنا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، تو اس کی اپنی جھوٹی انا اور عزت نفس اسے گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ یعنی کہ ایک تو وہ شخص ہے جس سے خطا ہو گئی تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ میری غلطی ہے۔ اس کی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی بلکہ مزید آمادہ کرتی ہے، جیسا کہ ابلیس کے بارے میں ہمیں علم ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص اخنس بن شریق تھا، یہ اس کا کردار بیان ہوا ہے، لیکن دراصل اس سے مراد ایک کردار ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گا، اور اصل میں اس کردار کو پہچاننا چاہیے۔ اس کردار کو پہچاننا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 207 میں 207 کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ آپ کو نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے۔
اور یہ آیت ایک عام مطلب کے لحاظ سے بھی ہے جو کہ تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کے لیے ہے، جو یہاں پر ایک خاص واقعے یا خاص شخص کے اعتبار سے نازل ہوئی۔ یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یہ عام اسلوب یہ ہے کہ کرداروں کا فوری تقابل یعنی سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، چنانچہ ایک ناپسندیدہ کردار کے ذکر کے بعد فوراً ایک پسندیدہ کردار کا ذکر آتا ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے لگا دیتے ہیں، اپنا تن من دھن قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام آیت نمبر 162۔ اور پھر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور مہربانی کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے پاس آیت نمبر 208 میں آ رہا ہے کہ اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اب یہی چیز اہل ایمان سے کہا جا رہی ہے جو کہ ہم بنی اسرائیل سے خطاب کے ذیل میں کے بارے میں آیت نمبر 85 میں پڑھ چکے ہیں۔ کیا تم ہماری کتاب اور دین و شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ سو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے گی اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ یعنی اسلام میں اللہ طرز عمل جو ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے تو یہ نہیں کہ فلاں معاملے میں نہیں مانتا، اللہ کا حکم تو ماننا ہے، یہ حکم میں مان سکتا ہوں، یہ نہیں مان سکتا۔ اللہ کے احکام میں سے کسی ایک کی نفی سے کل کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی جزوی اطاعت قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مکمل اطاعت مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتیں ہوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کرو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اسلام کو مکمل طور میں اپناؤ، اس میں دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی اور یہ بھی عوام کو سمجھایا گیا کہ رسوم و رواج اور علاقائی ثقافت اور روایات کو جو لوگ پسند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، جیسے مرگ میں، شادی اور بیاہ میں جو ہندوانہ رسوم و رواج ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کرتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کہ وہ شیطان جو تمہارے لیے حسین فلسفے تراش کر پیش کرتا ہے، برائیوں پر خوشنما غلاف چڑھاتا ہے، بدعات کو نیکی باور کراتا ہے اور تم اس کے چال میں پھنستے چلے جاتے ہو۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے بانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے؟ یعنی جو لوگ کج روی سے باز نہیں آتے تو کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے اور فرشتوں کی فوج ظاہر ہو جائے اور ان کا حساب چکا دیا جائے؟
کیونکہ انسان کا نفس تو اسے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دین کے اس حصے پر تو آرام سے عمل کرتے رہو جو آسان ہے، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ دوسری یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، دین کا تقاضا بھی ہے، لیکن ابھی ذرا ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر روزگار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں ریٹائرمنٹ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو دین کے لیے خالص اپنے آپ کو عمر کے ساتھ کر لوں گی۔ تو یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے۔ یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت تو جب آئے گی اچانک آئے گی، لیکن ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام کر لو گے؟ یہ سارے کام کر چکنے کے بعد زندہ رہو گے اور تمہارے جسم میں توانائی باقی رہے گی کہ دین کا کام کر سکو؟ تو پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس لیے تاخیر مت کرو اور اپنی آخرت کو سنوار لو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔